دینی ہو دنیاوی ہو کسی بھی حوالے سے ہو، ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے لیکچر سنتا ہے، بڑی بڑی تقریریں سنتا ہے، موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتا ہے، کامیابی کیسے ملے گی، کون سے اصول ہمارے لیے تو قرآن پاک ہے، یہ سب سے بنیادی اصول ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ڈرو اللہ سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہم نے سنا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب پہلا کامیابی کا اصول ہے کہ تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، تقویٰ اختیار کرنا۔ چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کوئی کام کرنے جا رہے ہوں، شروع کرنے لگے ہوں، اس میں ہمیں کامیابی چاہیے، مستقل کامیابی چاہیے، ایسی کامیابی جو صرف دنیا کی حد تک نہ ہو، اس کے بعد بھی آخرت میں بھی کام آئے۔ ایسی کامیابی کے لیے اس کام میں تقویٰ اختیار کیا جائے۔ مثلا کاروبار کرنے جا رہے ہیں، اس میں سودی لین دین سے بچیں، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بچیں، ناپ تول میں کمی وغیرہ سے بچیں۔ ایسی تعلیم کا معاملہ ہے، آپ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اگر چاہتے ہیں کامیابی ملے، تعلیم میں بھی کامیابی ملے، آپ کی تعلیم آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے، اس میں گناہوں سے بچیں، امتحانات میں نقل سے بچیں، اینٹی اسلام باتیں پڑھنے سننے دوسروں تک پہنچانے سے بچیں۔ ایسی شادی کا معاملہ ہے تو شادی میں گناہوں بھرے فنکشن سے، میوزیکل پروگرام سے، دیگر گناہوں بھرے رسم و رواج سے بچیں۔ اگر ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کبھی کامیابی ملے، ایسی کامیابی ملے کہ جو دنیا کی حد تک نہ ہو، آخرت کی بھی کامیابی ہو، اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے، تقویٰ اختیار کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومیں گے۔ اللہ کریم نے مزید فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور وسیلہ تلاش کرو۔ یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے۔ پہلا اصول تھا کامیابی کا کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقویٰ، جو بھی کرنے جا رہے ہیں شریعت کے دائرے میں کریں، ایسا کریں کہ اللہ اس کا معبود ناراض نہ ہو۔ دوسرا اصول ہے وسیلہ، اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرنا۔ یہ دنیا چونکہ دار الاسباب ہے، اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اسباب کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں ماں باپ کے وسیلے سے، علم سیکھتے ہیں استاد کے وسیلے سے، مال و دولت اور رزق کماتے ہیں کسی جاب کے وسیلے سے، کسی اور کاروبار کے وسیلے سے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا ہوا ہے روزگار کا۔ شفا ملتی ہے حکیموں، طبیبوں، ڈاکٹروں کے وسیلے سے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، تو یہ بھی بلا واسطہ نہیں، یہ بھی حضور کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ غز کی چند ایک مثالیں دی۔ دنیا کا کوئی نظام بغیر وسیلے کے نہیں چل سکتا۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا ہی دار الاسباب ہے۔ یہ بات سارے تسلیم کرتے ہیں، نقلی باتیں عقل مند بندے کی سمجھ میں آتی ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، اپنا گھر بنانا ہے، بنا ہوا گھر خریدنا ہے، اگر ہم اس میں کامیابی چاہتے ہیں اور ٹیمپریری نہیں، مستقل کامیابی چاہتے ہیں، پرماننٹ سکسیس چاہتے ہیں، تو وہ کام کرنے سے پہلے
اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کریں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو۔ یہ کامیابی کا تیسرا اصول ہے۔ پہلا اصول تھا تقویٰ، دوسرا اصول تھا کامیابی کا وسیلہ۔ کچھ زیادہ میں کاروبار کروں، کروڑپتی ہو جاؤں، لاکھوں کماؤں ماہانہ، کرنا کچھ نہ پڑے، ایسے ہی آ جائے، وسیلہ تو کرنا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ آن لائن کرنا پڑے گا، آف لائن کرنا پڑے گا، کاروبار کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، بغیر کچھ کیے تو نہیں ہوگا۔ تو دوسری چیز وسیلہ، اور تیسری چیز ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں کوشش۔ یہ کامیابی کا تیسرا اصول ہے، اللہ کی راہ میں خوب کوشش کرنا، اور یہ بڑا اہم اصول ہے۔ اس کے بغیر کامیابی شروع ہی نہیں ہوتی، کوشش ہی شروع نہیں کریں گے، پہلا سٹیپ ہی نہیں اٹھائیں گے، کامیابی کیسے ملے گی؟ ہمارے بہت سارے لوگوں کی نفسیات ایسی ہے کہ بس چھت کھولے، آسمان سے کامیابی گرے، سیدھے میرے قدموں میں پہنچ جائے، کسی صاحب کی مجھ پر نظر پڑ جائے، بس ایک لمحے میں دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جاؤ، راتوں رات کامیاب ترین بن جاؤ۔ کامیابی کے پیچھے جو ہمیں کامیاب لوگ نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے بڑی محنت ہے، بہت ساری کوششیں کار فرما ہوتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی۔ اب یہ صرف ایک خواب ہے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، راتوں رات کامیاب ہو جاؤں، چھت پھٹے، کروڑوں روپے گر جائے، میرا کام ہو جائے۔ بعض دفعہ اللہ کے کسی نیک بندے کی نظر پڑ جاتی ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، لیکن یہ ریئر کیسز ہیں۔ اللہ والے کی ایک نظر دنیا بھی سنوار دیتی ہے، آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ اللہ والے تو مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ وہ آئی تھی بابا فرید کے پاس، ایک مائی آئی تھی، بچی کا جہیز چاہیے، شادی کرنی ہے، کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ مٹی لے جاؤ، سونا بن گئی تھی۔ تو اللہ والے کرتے ہیں، لیکن یہ ریئر کیسز ہے۔ عموماً جو اصول ہے وہ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا۔ عام حالات میں کامیابی چاہیے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، وجاہدوا فی سبیلہ، کوشش کرنی پڑے گی اللہ کی راہ میں۔ لہذا اگر کامیابی چاہتے ہیں وہ محنت کریں۔ اب محنت یہ کس انداز سے کرنی ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں۔ اب محنت کرنے کے بھی ڈفرینٹ پراسپیکٹیوز ہوتے ہیں، مختلف اس کے زاویے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گناہوں بھرے کاموں میں محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ فضولیات میں محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ محنت کرتے ہیں مگر ان کا مقصد صرف مال کمانا، صرف دنیا کمانا، صرف عزت کمانا، صرف شہرت کمانا، نام کمانا ہوتا ہے۔ محنت خوب کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ محنت خوب کر رہے ہیں لیکن اس چیز پہ محنت کر رہے ہیں کہ جس کا فیوچر میں ٹرینڈ ہی نہیں ہے، جو کام ہی ختم ہونے جا رہا ہے اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ جدید دور ہے، ہر روز ٹیکنالوجی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئے نئے ارتقاء ہو رہے ہیں، ترقیاں ہو رہی ہیں، تو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، ورنہ بندہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب ایک دور میں نوکیا کا کیسا نام تھا، نوکیا کے سوا اور موبائل کمپنی تھی نہیں، سب سے ٹاپ پہ یہ تھی، لیکن اب کہاں گیا نوکیا کا وہ جو بڑا تھا، وہ انٹرویو میں رو پڑا تھا، اس نے کہا ہم زمانے کے ساتھ نہیں چلے، ہم نے سمجھا بس ہم ہی بڑے ہیں، ہمارا ایک نام ہے، لیکن زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جو ساتھ نہیں چلتا وہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بڑا انٹرنیشنل نام ہو، جتنا بڑا انٹرنیشنل برانڈ ہو، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ کس وقت کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، ان فیوچر کیا ٹرینڈ ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب کتنے کام ہیں جو پچھلے کئی سالوں میں ختم ہو چکے ہیں، ہم بھول بھی چکے ہیں ایسے کاموں کو، کتنے کام ہیں فیوچر میں ہوں گے، ابھی ہمارے اس میں وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ فیوچر میں سارا کچھ کاریں الیکٹرک ہو جائیں گی، سارا کچھ سسٹم سولر پہ آ جائے گا، لیکن پھر بھی مطلب نہیں میں نے پیٹرول استعمال کرنا ہے، میں نے سورج کی روشنی جو مفت میں انرجی مل رہی ہے سورج کی، یہ نہیں لینی، میں نے پیٹرول بھی چلنا ہے، پیٹرول ختم ہو جائے گا فیوچر میں، چند سال بعد دنیا میں 40-50 سال بعد شاید ہم نہیں ہوں گے، اس وقت یہ ٹوٹلی پیٹرول ختم ہو جائے گا، اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے پیٹرول کا ختم ہو جانا۔ پیٹرول کا مہنگا ہونا، یہ چاہے 3000 روپے لیٹر ہو جائے اچھا ہے، جتنا مہنگا ہوگا نا اتنا جلدی
اس کو کلوز کریں گے اور سولر کی طرف آئیں گے. کئی ملکوں میں تو باقاعدہ یہ سلسلہ ہو چکا ہے، سولر پہ سورج کی روشنی سے انرجی حاصل کرتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. کیونکہ پیٹرول زمین سے نکلتا ہے، اور زمین سے جتنا زیادہ پیٹرول نکالیں گے اس کی جو پلیٹلیٹس ہیں اس میں گیپ آئے گا تو پھر وہ نیچے انسٹیبل ہو جائے گا، پھر زلزلے آئیں گے، پھر تباہی مچے گی، پھر یہ سارا سسٹم گڑبڑ ہوگا. اس سے بہتر پیٹرول جہاں ہے اللہ نے اس کام کے لیے بنایا تو ٹھیک ادھر ہے. زمین کی ایک طے ہے جس میں پیٹرول ہے اور پورا ایک سسٹم ہے زمین کے اندر. تو ان فیوچر بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی. تو ایک بندہ محنت کر رہا ہے، اس کام کی کر رہا ہے کہ جس کا مستقبل ہی نہیں ہے، سارا ضائع جائے گا. تو محنت بھی رائٹ ڈائریکشن میں کرنی ہوتی ہے. اب کئیوں کی محنت ہوتی ہے صرف مال، صرف دنیا، صرف نام، صرف شہرت، صرف عزت. اب اس سے بعض دفعہ کامیابی تو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، نام ہو گیا، مشہوری ہو گیا، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، مال بھی کما لیا، مگر عارضی ہوتی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہے، بلکہ بعض وقت تو سانس چلنے تک بھی نہیں رہتی، اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. 2-4 سال پاور رہتی ہے، اس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن بالفرض اگر زندگی بھر بھی سب کچھ رہا تو جب تک سانسیں ہیں تب تک ہے نا. سانس ختم ہوئی سب کچھ ختم ہو گیا. تو جیسی سانس ٹوٹی، آنکھ بند ہوئی، روح نے پرواز کی، ساری عزت ختم، ساری شہرت ختم، دولت کسی کام نہیں آئے گی، سب کچھ ختم. تو عارضی کامیابی دم توڑ جاتی ہے. اس لیے کامیابی چاہتے ہیں تو مستقل کامیابی کی طرف جائیں کہ جو مرنے کے بعد بھی کام آئے. محنت ضرور کریں مگر ایسی محنت کریں جو رب کے راستے کی محنت. تو محنت کسی کھاتے لگے، اب نام کے لیے کوشش لگے ہوئے لیکن نام مل گیا تو کیا فائدہ ہوگا. ہاں اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے نا، نام بھی ملے گا، رب کی رضا بھی ملے گی. تو اس محنت میں نیت اچھی ہونی چاہیے، دل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، دل میں فکر آخرت ہو، جنت میں جانے کا شوق ہو. پھر آپ محنت کریں، اچھے کاموں میں محنت کریں، دنیا اور آخرت کی بھلائی والے کاموں میں محنت کریں. جب اس انداز پر فکر آخرت کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، دل میں اخلاص کے ساتھ محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی، جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میزان میں بھی، پولیس صراط میں، ہر جگہ وہ کامیابی کام آئے. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا. اس نے اجازت مانگی کہ میں کچھ کمالات دکھانا چاہتا ہوں، کرتب دکھانا چاہتا ہوں. اسے اجازت دے دی گئی. اب اس نے صحن میں ایک سوئی گاڑی اور دور جا کر اس نے سوئیاں پھینکی اور اس جو گاڑی میں سوئی تھی اس کے سوراخ میں سے سوئی گزار گئی. سوئی کے ناکے سے گزر گئی. اس نے کافی سوئیاں اس طرح گزار لی. لوگوں نے بڑی داد دی، ایسا کمال کا شخص ہے کہ اتنی سارے سوئی کے ناکے میں سے سوئیاں گزار دی، کیسا نشانہ ہے، کتنی مہارت ہے اس بندے کو. خلیفہ ہارون رشید بھی تماشا دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ اس کو 10 دینار انعام دیا جائے اور ساتھ 10 کوڑے لگائے جائے. کسی کے نام تو سمجھ میں آتا ہے، یہ کوڑے کس بات کے؟ یہ انوکھی بات ہے کہ انعام بھی دیا جا رہا ہے، سزا بھی دی جا رہی ہے. ایک ہی کام بھی ہے تو سزا ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے. کہ انعام بھی ہے، سزا بھی ہے، دونوں کام بادشاہ سلامت نے حکم دیا. اہل دربار نے حیرت کی وجہ پوچھی. خلیفہ نے کہا، حیرت سے اس کی وجہ پوچھی تو خلیفہ نے کہا کہ انعام اس بات پر کہ یہ بڑا ذہین ہے کہ اس نے کیسا کام سیکھ لیا، سوئی کے ناکے سے سوئیاں گزار دیتا ہے. اور اس نے یہ کمال دکھانے کے لیے بڑی محنت کی ہے، بہت پریکٹس کی ہے، تب جا کے اسے یہ کمال ملا کہ سوئی میں سے ناکے میں سے سوئی گزار دیتا ہے. لیکن اس نے اپنا دماغ فضول کاموں میں خرچ کیا. اور فائدہ کیا ہوا، سوئی ناکے سے گزار لی تو نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. ٹائم ویسٹ کیا نا ایک ایسے کام کو سیکھنے میں، اس لیے اس کو سزا دی. ہمارے یہاں میں بعض لوگ ایسے کاموں میں زور آزمائی کر رہے ہوتے ہیں، کام بالکل فضول ہوتا ہے، یوز لیس ہوتا ہے، بے فائدہ ہوتا ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، مگر ایسی جم کر محنت کر رہے ہوتے ہیں اس کام کے اندر کہ اچھوں کو رشک آ جاتا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے بھائی، فضول محنت کر رہا ہے اس کام.
ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اپنی انرجی ویسٹ کر رہا ہے، ایسی محنت کا کیا فائدہ؟ محنت ان کاموں میں کرو کہ دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی بیڑا پار ہونے کا سبب بن جائے۔ لہذا محنت کرو فی سبیل ہی، اللہ کے راستے میں محنت کرو۔ یہ تین اصول، تقویٰ، دوسرا وسیلہ، اور تیسرا محنت فی سبیل اللہ۔ یہ تین اصول اپنائیں گے تو کیا ملے گا؟ کامیابی ملے گی، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی آیت کے آخر میں جو فرمایا گیا ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں، آخرت میں، اس زندگی میں، اس زندگی میں جو موت کے بعد والی ہے، زندگی کے ہر میدان میں، قبر میں، حشر میں، میزان پر، پل صراط پر تمہیں کامیابی مل جائے۔ یہ تین اصول ایسے ہیں، کامیابی کے یہ تینوں اصول اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ البتہ ان میں سے ایک اصول ہے جس سے عموماً غفلت برتی جاتی ہے، اور بعض لوگ وسوسوں کا شکار بھی ہیں، وہ اصول ہے وسیلہ۔ وسیلے پہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، مذہبی لوگ بھی بڑی بحث کر کے لوگوں کا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے صاف صاف فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ وسیلہ کا معنی ہے کل ما یتوسل بہ الی اللہ، یعنی ہر وہ چیز یا ہر وہ کام جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، تو نماز کیا ہوئی؟ ایک وسیلہ۔ روزہ رکھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، تو روزہ ایک وسیلہ ہو۔ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے، حج کرنے سے، نیکیاں کرنے سے، ذکر و درود پڑھنے سے، ہر نیک کام کے ذریعے اللہ کی رضا مقصود ہے، تو یہ نیک کام کیا ہوئے؟ اللہ کی رضا کا وسیلہ۔ اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرنے سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنے سے، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے، نیک بندوں کی زیارت کرنے سے، ان کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، دل روشن ہوتا ہے، اندر کی سیاہی دھلتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ نیک بندے، یہ ولی، یہ نبی، یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہوئے۔ اور قرآن پاک نے خود حکم دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو اس کی طرف، یعنی اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرو۔ اگر ہم وسیلہ تلاش کریں گے تو کیا ملے گا؟ کامیابی ملے گی۔ آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا جب بھی کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، قرض داری ہو جائے، کوئی اہم کام کرنا ہو، گھر بنانا ہو، گھر خریدنا ہو، کاروبار سٹارٹ کرنا ہو، تعلیم حاصل کرنی ہو، انٹرویو دینا ہو، ہماری کوئی جائز خواہش ہے ہم پورا کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نیک آرزو ہے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، غرض کوئی بھی ہم دنیاوی یا اخروی کام ہے ہم اس میں کامیابی چاہتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ضرور پیش کریں۔ نیک عمل کا وسیلہ بھی پیش کیا جاتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثلا نیا گھر لیا ہے، شفٹ ہوئے ہیں، چاہے کرائے کا گھر ہے چاہے اپنا لیا ہے، برکت کے لیے وہاں قرآن خوانی کروا لیں، صبح کام کے لیے نکلنے لگے تو دعائیں وغیرہ پڑھ لیں، گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں تاکہ دن بھر مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچے۔ بیمار ہو گیا اب ڈاکٹر کے پاس جانے لگے، اس سے پہلے کچھ صدقہ ڈال دیں، ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر کے پاس پیسے لگنے اچھے خاصے اس سے بچت ہو جائے، ایسے ہی شفا مل جائے، بغیر آپریشن کے کام ہو جائے۔ یوں کسی نہ کسی نیک کام کا وسیلہ ضرور پکڑے، اس کی برکت سے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اب یقین مانیے وسیلہ ایسی کمال کی چیز ہے کہ بعض اوقات کوئی کام اتنا مشکل نظر آتا ہے بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، وسیلے کی برکت سے وہ مشکل ٹل جاتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کے 3 شخصوں کا ایک واقعہ سنایا۔
واقعہ ذرا لمبا ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ 3 شخص کہیں جا رہے تھے، رستے میں بارش ہوئی، انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے غار نظر آیا، اس غار میں چلے گئے. آپ نے بھی شاید بچپن میں کتابوں پڑھا ہوگا. اس غار میں جیسے ہی گئے، بارش سے بچنے کے لیے اوپر سے ایک پتھر گرا، غار کے دروازے پہ آیا، غار کا آگے سے منہ بند ہو گیا. اب تینوں وہاں پھنس گئے. اب موت ہی نظر آ رہی تھی. اب تینوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں. اب نہ ریسکیو تھا اس دور میں، نہ 112 تھا، اب کیا کریں، کیسے پتھر ہٹے گا، ہم رابطہ کیسے کریں گے، نہ موبائل فون کا دور تھا وہ کہ کسی کو فون ہی کر دے کہ پتھر آیا ہوا ہے. تو بڑے پریشان، طوفانی بارش، غار کے اندر اندھیرا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، بڑی مشکل ہو گئی. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک دوسرے کو کہا کہ تم نے آج تک اگر کوئی نیک کام کیا ہے نا، تم اس کے وسیلے سے دعا کرو، امید ہمارا کام ہو جائے گا. تمہاری نظر میں جو بھی افضل کام ہے، نیک کام ہے جو تم نے زندگی میں کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرو. چنانچہ ایک بندے نے والدین کی خدمت کا وسیلہ، یا اللہ میں نے والدین کی بڑی خدمت کی، اس انداز میں ان کو خدمت کرتا، کھلاتا پلاتا، والدین کی خدمت کا وسیلہ پیش کیا. پتھر تھوڑا سا سرکا، کچھ روشنی آنا شروع ہوئی، تھوڑا سا سرکا، روشنی آئی، تھوڑی ہوا آئی، کچھ امید کی کرن نظر آئی، ہوش بحال ہوئے. اس نے دعا کی فَفْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَىٰ مِنْهَا السَّمَاء، یعنی اے اللہ پاک میرے والدین کی خدمت والی جو نیکی ہے اس کے صدقے میں اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہمیں آسمان نظر آ جائے. جیسے اس نے یہ وسیلہ پیش کیا، تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی. اب دوسرے صاحب نے حیا والا ایک وسیلہ، یعنی حیا والی نیکی تھی، اس کا وسیلہ پیش کیا. فَفْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، یعنی اے اللہ میرے اس نیک عمل کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے. تھوڑی سی مزید ہٹ گئی، تھوڑا سا راستہ مزید اوپن ہوا. اب اسی طرح تیسرے بندے نے بھی اپنی نیکی کا وسیلہ پیش کیا. اب مزید چٹان آگے سے ہٹ گئی، راستہ کھل گیا، اور وہ تینوں خیر و عافیت کے ساتھ اس غار سے باہر نکل آئے. یہ ہے وسیلے کی برکت. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، غربت آ گئی، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی میدان میں کامیابی نہیں مل رہی، نیک کام کریں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی قدم چومیں گے. جس طرح نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے کامیابیاں ملتی ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کر کے بھی کامیابیاں ملتی ہیں. یہ یہود کا عمل تھا. قرآن پاک میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں بتایا گیا، ترجمہ کنز العرفان. اور اس سے پہلے یہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، یہود نے آسمانی کتابوں میں ہمارے آقا کا ذکر پڑھا، تو حضور ابھی دنیا میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی، تو اس وقت ولادت سے پہلے وہ حضور کا وسیلہ پیش کرتے تھے، ان کو کامیابی مل جاتی. کیا شان ہے میرے آقا کی. ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے بظاہر، اس سے پہلے ہی آپ کا نام کیسی برکتوں والا کہ آپ کے نام کے وسیلے سے لوگوں کے کام ہو جایا کرتے تھے. پہلی امتوں کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی حضور کے نام کے وسیلے سے. کیا شان ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد. جب انسان دنیا میں آیا، زمین پر قدم رکھے، تو اس زمین پر انسان کو جو سب سے پہلی کامیابی ملی تھی وہ بھی نام محمد کے صدقے ملی تھی. یہ حدیث پاک ہے. یہ حدیث پاک امام حاکم نے، امام بہقی نے، بہت سارے محدثین نے ذکر کی ہے. اور حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہو گئی تھی، گناہ نہیں، لغزش، گناہ نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ ایک لغزش تھی، کیونکہ نبیوں کے رتبے بڑے اعلیٰ ہیں، جن کے رتبے ہوں سوا ان کی سوا مشکل ہے. جو بڑے رتبے والے ہوتے ہیں وہ اپنی معمولی لغزش کو بھی کم نہیں سمجھتے. خیر اللہ پاک نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا تھا، زمین پر اتارا گیا. آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش پر بہت زیادہ حیا آئی.
اور آپ بعض روایت کے مطابق 300 سال تک روتے رہے، اور آخر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی، اے اللہ پاک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما دے۔ 300 سال بعد رونے کے بعد عرض کیا، اللہ محمد کے صدقے سے معاف فرما دے۔ اور جیسے ہی پیارے محبوب کا وسیلہ پیش کیا، اللہ پاک نے آپ کی لفظ کو معاف فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، لولا کا محمد لما خلقتک، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد، دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد، شیدا نہ کیوں ہو اس پر مسلمان، رب کو ہے پیارا نام محمد۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا میں سب سے پہلی کامیابی وسیلے ہی کی برکت سے ملی۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کے وسیلے سے بحق فلاں کہہ کر دعا کرنا، بحق فلاں کہہ کر یا اللہ اس کے صدقے میں دعا قبول کر لے، یا اللہ فلاں نیک بندے کے صدقے میں دعا قبول، یا اللہ اس ولی کے مزار پہ آیا ہوں نا، اس اللہ کے ولی، یا اللہ تیرا ولی ہے، تیرا نیک بندہ ہے، اس کے صدقے سے میری دعا قبول کر لے۔ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، عرض کیا، پیارے محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کا کیسا عقیدہ تھا کہ یقیناً دعا اللہ ہی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، خود بھی کہہ سکتے تھے یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، مگر انہیں پتا تھا کہ اللہ پاک جیسی اپنے محبوب کی سنتا ہے ایسے کسی اور کی نہیں سنتا، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ خیر صحابی رسول نے دعا کی درخواست کی، پیارے آقا نے دعا فرمائی، بلکہ ہم غلاموں کے لیے بھی دعا سکھا دیں تاکہ قیامت تک آنے والے اس دعا کی برکتیں حاصل کریں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر یوں دعا کرو۔ پھر یہ آگے عربی کی پوری دعا ہے، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیرے حضور متوجہ ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کے حضور متوجہ ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ پاک میرے حق میں آپ کی سفارش کو قبول فرما۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے، یہ دعا سکھائی، یہ آپ بے شک اپنے پاس رکھ لیں، یاد نہیں ہوتی تو دیکھ کے پڑھ لیا کریں، لیکن یہ بڑی کام کی دعا ہے، زندگی بھر اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ حضور نے چونکہ ہمارے لیے سکھائی یہ دعا تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ وہ صحابی ابھی وہاں سے اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، یہی والی دعا پڑھی، ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ شخص واپس آیا، مگر سبحان اللہ جب وہ گئے تھے نابینا تھے، جب آئے آنکھیں سلامت تھی۔ یہ ہے وسیلے کی برکت، یہ مبارک نماز جو حضور نے ان صحابی کو سکھائی، اسے نماز حاجت کہتے ہیں، اور یہ تجربہ شدہ کہ اتنی مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، جائز خواہش پوری نہیں ہو رہی، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، قرض اتر نہیں رہا، شفا چاہتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، گناہ چھوڑ کر نیک بننا چاہتے ہیں، بس کوئی بھی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہے، دنیاوی مسئلہ ہے، وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص عبد الملک بن حیان کے پاس آیا، عبد الملک نے اس کا پیٹ چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہا کہ تمہیں ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے، یعنی ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا، غالباً وہ بیماری آج کل جیسے کینسر کی بیماری ہے، اسی طرح کی کوئی بیماری تھی، دبیلا نامی۔ اب اس شخص نے جب یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوا، واپس چلا گیا، جا کر حضور اللہ کے حضور حاضر ہوا، عرض کی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احد، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ پھر اس نے وہی دعا جو ابھی حدیث پاک میں حضور نے اپنے صحابی کو بتائی تھی، یہ دعا پڑھی، وہ کہتے ہیں میری بیماری ختم ہو گئی، جب دوبارہ میں نے چیک کرایا تو بیماری تھی ہی نہیں۔ تو یہ دعاؤں کی برکت سے کام ہو جاتے ہیں، اسی طرح تبرکات کی برکت سے، تبرکات کا وسیلہ پیش کرنے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ تو وسیلہ بڑا ضروری ہے، اس کی اور بھی کافی ڈیٹیل ہے، وقت شارٹ ہے، وسیلے کے حوالے سے کبھی بھی اپنا ذہن کسی کے کہنے پہ خراب نہ کریں کہ نہیں کسی کا وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ، ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، ہم انڈائریکٹ والے بھی ہیں۔
کسی کے وسیلے سے. جیسے شروع میں جو جنہوں نے بیان شروع سے سنا، امید ہے ان کا ذہن کلیئر ہو چکا ہوگا کہ وسیلہ جو ہے نا دنیا میں ضروری ہے. دنیا ہے ہی دار الاسباب، ہر چیز کے لیے ہمیں وسیلہ چاہیے. ہم دنیا میں آئے وسیلے سے، اپنے ماں باپ کے وسیلے سے آئے ہیں، ہمیں کاروبار ملتا ہے کسی وسیلے سے مل رہا ہے نا، رزق کاروبار کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، تو کسی نہ کسی وسیلے سے کر رہا ہے نا. اب ان میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں کرتا، بس آ رہی ہے، ٹھیک ہے پیسے میں انکم آتی ہے کچھ لوگوں کی، لیکن انہوں نے بھی کچھ پہلے کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی وہ سوئے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، ان اکاؤنٹ میں ڈالر آتے رہتے ہیں. وہ بھی ایک طریقہ ہے، پیسے میں انکم اسے کہتے ہیں، آٹو انکم کہتے ہیں، کیونکہ اس آٹو انکم کے لیے بھی تو اس نے کچھ کیا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی چیزیں کچھ اپلوڈ کی ہوتی ہیں، اپنے کورسز ڈالے ہوتے ہیں، کوئی ایپس ڈالی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی آٹو انکم سٹارٹ ہوتی ہے، پیسے میں انکم آتی ہے. وہ ایک الگ پروسیس ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وسیلہ تو بنا نا، جس کے ذریعے آ رہی ہے آٹو انکم آ رہی ہے، بغیر محنت کے آ رہی ہے، اسمارٹ ورک سے آ رہی ہے، ہارڈ ورک نہیں کرنا پڑ رہا. اللہ نے ان کو آسان روزی دی ہوئی ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے، بس اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کا رزق آ رہا ہے. ایسے بھی ہیں اور الحمدللہ بہت سارے ایسے کام ہیں. آپ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو کر دیکھیں، اللہ پاک ایسے راستے کھول دے گا رزق کے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یوں بھی اللہ رزق دیتا ہے. تو ہماری چونکہ توجہ اس طرف بھی عبادت سے دور ہیں، اور آد و وظائف سے دور ہیں، ذکر و اذکار سے دور ہیں، اور پھر ٹینشن میں کریں کیا، پورا نہیں پڑ رہا، 2 لاکھ سیلری ہے، 3 لاکھ کما رہا ہوں، 5 لاکھ کما رہا ہوں، بچ کچھ نہیں رہا، بڑی پریشانی ہے، مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹینشن کا شکار ہے ہر شخص. زیادہ کمانے والا پریشان ہے تو بیچارہ جو تھوڑا 20 30 50 والا ہے وہ اس کی حالت کیا ہوگی موجودہ دور کے حساب سے. تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، اور وسیلے کے حوالے سے جو ہم نے سنا ہے اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور بد مذہبوں سے بچائے جو عقائد خراب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.